مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ فرمایا ہے کہ صدقہ قبول ہوتا ہے بشرطے کہ اس میں 2 شرطیں ہوں، اور دونوں شرطیں عدمی ہیں، یعنی یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو تو پھر صدقہ قبول ہوتا ہے کہ بندے کے اخلاص کے بقدر اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ 1 نیکی پر 1 روپے پر 1000 پر 1 لاکھ پر 700 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بیان کی تھی کہ جیسے کوئی کسان عمدہ زمین میں عمدہ بیج 1 دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمدہ زمین سے عمدہ بیج کی وجہ سے 1 پودا گندم کا پیدا فرماتے ہیں، اور اس پر 7 خوشے لگتے ہیں، 7 بالیاں بنتی ہیں، اور ہر بالی ہر خوشے میں 100 دانہ لگاتے ہیں، تو گویا 1 دانے کے 700 دانے بن گئے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب صدقے کو قبول فرماتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ پاک 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے نمبر 1 صدقہ کرنے والا جس پر صدقہ کیا ہے اس پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے زکوٰۃ دے کے، عشر دے کے، فطرانہ دے کے، صدقہ دے کے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، احسان نہ جتلائے۔ اور نمبر 2 شرط آدمی یہ ہے کہ اس کو اس صدقے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے، جیسے اس سے کام لینا، بگاڑ لینا، پتہ ہے کہ میں نے اس دکان کے ملازم کو زکوٰۃ دی ہے، اب اس سے اوور کام لیتا ہے۔ عام معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ دکاندار، فیکٹریوں والے، اداروں والے، کارخانوں والے سال کے بعد زکوٰۃ کے چند ٹکے ان ملازمین میں، ان مزدوروں میں، اس کام کرنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تنخواہ کے علاوہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر پورا سال ان سے جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اوور کام لیتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہم سے زکوٰۃ صدقات کے پیسے لیے ہوئے ہیں اب یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، چونکہ ہم نے تنخواہ کے علاوہ ان کا تعاون کیا ہے۔ یا ایسے ہی کبھی کوئی اور کام ہوا ان کی ذمہ داری ڈیوٹی کے علاوہ وہ ان سے لے لیا، کوئی گھر کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، کوئی اور کام ہے، پتہ ہے کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ صدقات بھی تو دیے ہوئے ہیں تنخواہ کے علاوہ۔ تو اس طریقے سے کوئی بندہ جس کو صدقہ زکوٰۃ خیرات دیا ہے اس کو نمبر 1 نہ تو اس پر احسان جتلائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اور نمبر 2 نہ ہی اس سے کوئی اور کام لے، اس کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچائے جس کی وجہ سے وہ بندہ یہ بوجھ محسوس کرے کہ میں نے اگر اس سے زکوٰۃ صدقات نہ لیے ہوتے تو میں اس کا یہ کام نہ کرتا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ یہ 2 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو اب اس کا صدقہ 700 گنا بڑھ کر کے قبول ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خطرہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہ ہو، یا قبول تو ہو لیکن اتنا اس پر 700 گنا اجر و ثواب نہ بڑھے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اور شرط آ رہی ہے کہ دینے والے کے اندر ریا کی نیت بھی نہ ہو، دکھلاوے کے لیے بھی نہ دے، تب وہ 700 گنا تک بڑھے گا۔ اگر اس نے اللہ نہ کرے مال تو بڑا دیا غریبوں میں، مال تو بڑا دیا یتیموں میں، مال تو بڑا دیا بیوگان کو، مال تو بڑا دیا ہے مدرسے کو، مسجد کو، لیکن ساتھ ساتھ موویاں بھی بنوائی ہیں اور ان کی بڑی تشہیر کی ہے کہ دیکھو میں کتنا مال خرچ کر رہا ہوں، جیسے آج کل یہ فتنہ آ چکا ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے
حق یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جتنا چھپ کے کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، مخلوق کو کانوں کان پتہ ہی نہ ہونے لگے، تب صدقے نیکی کا مزہ ہے۔ لیکن موجودہ دور کا ایک فتنہ یہ بن گیا ہے کہ کسی کو اگر 1 کلو چینی بھی دینی ہے تو اس کی مووی ضرور بنا لینی ہے، اور اگر چند کلو کوئی راشن کسی کو دینا ہے رمضان میں یا ویسے، تو اس کی بھی پھر عجیب طریقے سے تشہیر کی جا رہی ہے۔ تشہیر میں ایک اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ فلاں علاقے میں مسئلہ بن گیا قحط سالی کا، سیلابی ریلے کا، فلاں کا، لوگوں کا بڑا نقصان ہو گیا، اب وہاں کوئی بندہ تقسیم کرتے ہوئے موویاں بنا کے لوگوں میں بھیجتا ہے تاکہ اور لوگ بھی ان کی مدد کے لیے آئیں، تو یہ ایک اچھا پہلو ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ایسا کیا جا رہا ہے وہ ایک فتنہ ہے، اور اس سے ریا کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی نیکی، وہ نماز بھی ہو دکھلاوے کے لیے ہو، روزہ بھی ہو دکھلاوے کے لیے ہو، صدقہ خیرات ہو دکھلاوے کے لیے ہو، حج عمرہ ہو دکھلاوے کے لیے ہو، اول تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا، من تصدق یرائی، جس نے صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے کیا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرنے تھے اللہ کے لیے، اب یہ کر رہا ہے مخلوق کے لیے، گویا مخلوق کو اللہ کے برابر لا رہا ہے، اور ایسا کرنا شرک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت صدقے کے لیے یہ 2 شرطیں بیان فرمائیں۔ فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد میں خرچ کریں، یہ اللہ کا راستہ ہے، دین کی اشاعت میں، مدارس میں طلباء پر خرچ کریں، یہ اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں جو مالی طور پر کمزور ہیں ان پر خرچ کریں، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا غریب، یتیم، بیوہ جو اللہ ہی کو دینا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دینے والا یہ خیال کرے جب میں غریب کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، میں غریب کے ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا، میں اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں۔ غریب کا ہاتھ اس وقت اللہ کا ہاتھ ہے، اور میں اللہ کو دے رہا ہوں، پھر اللہ اپنی ان کمزور مخلوق کو دے رہا ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے، میں دینے والا اللہ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے فلانے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، اے فلانے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اے فلانے مجھے کپڑے کی ضرورت تھی میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالی مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ بھوکے، مجھے تو یہ پتا کہ آپ بھوک پیاس سے پاک ہیں، آپ جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، تو آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے محلے میں جو فلانا غریب یتیم بھوکا تھا وہ میں ہی تھا، تو اس کو کھلاتا گویا تو نے مجھے ہی کھلایا ہے۔ فلاں غریب یتیم کا جو کپڑے کی ضرورت تھی وہ گویا مجھے ہی تھی، تو اس کو کپڑا پہناتا گویا تو نے مجھے ہی پہنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مستحق کو دینا گویا اللہ کو دینا ہے، ہمارا معاملہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو خرچ کیا احسان جتلانے کو، ولا اذن، اور نہ اذیت و تکلیف دینے کو۔ تو اب ان لوگوں کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور جب یہ اللہ کے ہاں قیامت میں جائیں گے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہ خوف اور ڈر، غم و حزن سے محفوظ ہوں گے،
ساری دنیا وہاں نفسا نفسی پکار رہی ہوگی، ساری دنیا پسینے میں شرابور ہوگی، ساری دنیا کو وہاں فکر پڑی ہوگی، لیکن ایسے لوگ بے خوف اطمینان کے ساتھ ہوں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مال کے ذریعے سے راضی کر چکے، اللہ کو خوش کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔